بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ یا موتی، یا منعمو، یا نافعو، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یہ اسماء الہیہ حصول دولت اور غنا کے لیے مخصوص المخصوص ہیں، اور نفع تجارت، وسعت رزق حلال میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔ جو عملیات اور وظائف اور چلہ کشی اور محنت شاقہ کر کر کے جو چیز حاصل نہیں ہوتی، کتنے ہی عملیات کر لیے ہوں، کتنی ہی محنتیں مشکل سے مشکل کر لی ہوں، چلے کاٹ لیے ہوں، فائدہ حاصل نہ ہوا ہو، تو ان اسماء الہیہ کو ملا کر یا ان میں سے کسی ایک کو چند یوم ورد میں رکھیں اور پھر ان کے کمالات دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کی دن رات میں کایا پلٹ لیں گے، لیکن میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، اور اس بات کو بار بار رپیٹ اور دہراتا اس لیے ہوں تاکہ ایک دفعہ سمجھ نہ آئے، دوسری دفعہ سمجھ نہ آئے تو بار بار سمجھیں۔ میرے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات میں نے بہت سالوں بعد خود سیکھی تھی۔ وہ کیا ہے کہ میری عادت یہ ہوتی تھی کہ بعض دفعہ بیکار ہوتا تھا، دروازے پہ دستک ہوتی نا تو فی الفور اٹھ کے دروازہ کھول لیتا، اور جب مصروفیت تھوڑی ہوئی نا تو دروازے پہ ایک دفعہ دستک ہوئی، دوسری دفعہ دستک ہوئی، تیسری دفعہ بھی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ دروازہ کھولوں، کسی کو آواز دے دیتے ہیں خود جا کے کھولیں۔ میں اپنی مثال ادھر اوپر والی طرف فٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے، وقت سے ایک سیکنڈ نہ پہلے نہ بعد۔ وہ جب وقت آتا ہے نا تو نہ کسی وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی چلے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی کی مدد و سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت تک۔ لیکن یہ ٹائم اور یہ راز کیوں رکھا گیا ہے کہ انسان سرگرداں رہے، وہ محنت سے نہ کترائے، محنت سے پیچھے نہ ہٹے، امید رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ دنیا میں سب سے جھوٹی چیز جو ہے وہ امید ہے، اور سب سے سچی چیز جو ہے وہ موت ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ محنت شاقہ کر کے، چلے کاٹ کے، ریاضتیں کر کے، مجاہدات کر کے جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ ان چیزوں سے حاصل ہو جاتی ہے چند دن تک۔ آپ کر کے دیکھیں، چند دن تک۔ اور بات یہ ہوتی ہے کہ نہ نمازیں پڑھی ہوں، نہ روزے رکھے ہوں، نہ نیک اعمال کیے ہوں، نہ سچ بولا ہے، نہ حلال کمانے کی کوشش کی ہو، تو بندہ جب گرداب میں پھنس جائے تو اسماء الہیہ کا سہارا لینا شروع کر دے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ کفار و مشرکین پرانے جب کہیں سمندری سفر کرتے نا، بحری جہاز، کشتیاں طوفان و باد و باران کی وجہ سے بھٹک جاتی تو وہ اپنے بتوں کو، معبودوں کو چھوڑ کر معبود حقیقی کو پکارتے، اور جب وہ لنگر انداز ہوتی، کنارے لگ جاتی، ساحل پہ آ جاتی تو کہتے ہیں ہاں فلاں حبل نے، فلاں عزا نے، فلاں بت نے، فلاں نے یہ ایسا کیا ہے۔ اور آج ہماری بھی عادت یہ بن گئی ہے، ہم نے اپنے عقائد کو خراب کر لیا ہے۔ کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوتی ہے جو قادر مطلق جس کو کہتے ہیں، جب کسی گرداب میں پھنس جاتے ہیں نا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ستار ہو، یا غفار ہو، یا ذنوب ہو، یا سب کچھ پڑھتے ہیں، اور جب اس گرداب سے نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں پیر صاحب نے یہ وظیفہ بتایا تھا، بڑا کمال ہو گیا، میرے پیر کا کیا کمال ہے۔ پیروں کا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو پیر کے کمال کو نہ مانے وہ پھر
تعلیمات اسلامیہ کا مخالف ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ عقائد اور نظریات بنا لیے ہیں. میں مثال دیتا ہوں نا پیروں کے بارے میں. جس کا بھی میرا کتب الاقطاب ہے، کتب ارشاد ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ کتب ہے. بھائی میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کہ آرمی کا سسٹم ہوتا ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر درجہ بدرجہ مختلف جرنیل ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. جو کور کمانڈر ہوتا ہے وہ بھی جرنل ہی ہوتا ہے، جو چیف آف اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی جرنل ہی ہوتا ہے، لیکن ڈیوٹیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں. تو اس طرح غوث کی، کتب کی، ابدال کی، مجذوب کی، نقیب کی، رجب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. تو اگر سارے کتب بن جائیں، سارے غوث بن جائیں، سجے پاس اسلام پھر سارے کتب بن گئے، کھبے پاس اسلام پھر سارے غوث بن گئے، ایسی بات نہیں ہے. تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ محنت شاقہ کے بعد جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ آزما کے دیکھیں، لیکن اپنے کردار و گفتار کو دیکھتے ہوئے. عقل حلال اور صدق مقال جس کو کہتے ہیں نا، یہ بڑی چیز ہے. اور پھر اپنے والدین کو بھی دیکھنا ہے، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کتنی ہو رہی ہے، ان کی ضروریات زندگی کتنی پوری کر رہا ہے. گھر میں پیر کو چھوڑ کے اگر باہر پیروں کو تلاش کرتا پھرے نا تو پھر فیض نہیں ملتا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنگل جنگل سیرا سیرا کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی گھوم کے راتوں کو دن کو جا کے محنت شاقہ کر 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 کے تھک گئے نا. کہتے ہیں کہ سحری کے وقت، حجت کے وقت گھر پہ پہنچے نا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی نا، کان لگا کے سنا، ماں سجدے میں سر رکھ کے، ماں سجدے میں سر رکھ کے بیٹے کی ترقی کے لیے، درجات کے لیے دعا کر رہی ہے. اللہ میرے بیٹے کو یہ منزل، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ مراتب، یہ سٹیٹس عطا کر دے. ہائے کہاں گھومتا رہا، کس جنگل میں، کس گاؤں میں، کس قریے میں، کس صحرا میں، کس بستی میں. میرا مرشد، میرا راہبر، میری رہنمائی کرنے والا تو سجدے میں پڑھ کے میرے لیے دعا کر رہا ہے. وہ جو ملا نا وہ سجدے میں ماں کی دعا کی وجہ سے ملا. بایزید بستامی ہمارا ایک رشتہ دار ہے نا، باپ کو بھی نہیں پوچھتا، باپ کو استغفر اللہ میں اس کا نام نہیں لیتا، غیبت ہو جائے گی، لیکن ضمن بات آ گئی، باپ اس کو منہ پہ کہتے ہیں جب میرے ادب نہیں کرا تیرا پیر جو مرضی کر لے تو کامیاب نہیں ہوگا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. باپ کو راضی رکھنا ہے تو رب راضی ہوگا، رب کو راضی رکھنا ہے تو باپ کو راضی کرنا ہوگا، لازم عمل سمجھیں. اس لیے ان اسماء کو پڑھیے، چند دن لگیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا رات کو پڑھے صبح اٹھ کر بوریاں بھری نوٹ آپ کے گھر میں آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی. مولانا روم نے لکھا ہے نا مثنوی میں، ایک بزرگ کسی بڑے بزرگ کے مرید ہو گئے، فیض نہیں مل رہا تھا، 4 سال تک، 5 سال تک، 10 سال تک رہے، آ کے گلہ کیا، شکایت کی حضرت آپ سے. تو اس بزرگ نے فرمایا شرک کرتے ہو. اس نے کہا شرک؟ کیسے شرک؟ نے کہا شرک کرتے ہو نا، 4 سال تک تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی، اخروٹ مانگنے پڑیں گے. اس نے کہا سبحان اللہ. بزرگ نے فرمایا یہی تو شرک ہے. نے کہا میں نے تو سبحان اللہ کہا ہے. نے کہا سبحان اللہ کہنے کا بھی انداز ہے. مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ تمہیں بھیک مانگنی پڑی گئی تو تم نے اپنے سٹیٹس کو دیکھ کر، اپنے عہدے کو دیکھ کر، اپنے منصب کو کہا کہ سبحان اللہ میں اور پھر بھیک مانگوں. یہی تو شرک ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بڑی گہری بات ہے. اس نے کہا سبحان اللہ، لیکن بڑے بزرگ نے کہا کہ تم نے شرک کیا ہے نا. اور اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، اگر کوئی بکریاں چرا رہا ہو بندہ تو قریب سے گزرنے والے کہے اوئے بکریاں چرا رہے ہو، تو وہ کہنے ہیں بکریاں چرانا تو نبی کی سنت ہے. یہ اس نے نبی کی توہین کی. پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، تو کسی نے تنزن کہا کہ اوئے پھٹے پرانے کپڑے اس دور میں، اس نے کہا نبی کی سنت ہے. تو یہ اس نے نبی کی توہین کی ہے. وہ کیوں؟ اس نے اپنی دفاع کے لیے کہا.
بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، پیوند لگے کپڑے پہننا ثواب ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ فی الفور اپنی دفاع میں نبی کی مثال دے تو پھر ذرا سوچ لے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، میں تو القیر کا فقیر بن کے بیان کر رہا ہوں نا، تو اس لیے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سوچنی پڑتی ہیں، سمجھنی پڑتی ہیں۔ تو چند یوم یہ کیا کر لیں، محنت کر لیں، روپیہ پیسہ دکانداری خوب چمگے کی۔ اور آگے ان ایک ایک اسم کا بتا رہا ہوں، غور سے توجہ سے سننا۔ الموتی، جب کسی کو پیسہ دینے کے وقت یہ پڑھا جائے، اپنے سے کسی کو پیسہ دیں تو یہ الفاظ دل میں پڑھتے رہیں، یا موتی یا موتی یا موتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکت سے کیا کر لے گا، اور برکت دے گا، اور دینے والے بن جاؤ گے، اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اور اگر خرید و فروخت کے وقت دل میں یہ پڑے، یا نافع ہو یا نافع ہو یا نافع ہو، جب بندہ خریداری کرتا ہے نا، منڈی جاتا ہے نا، پرچیزنگ کرتا ہے، یا نافع ہو یا نافع ہو یا نافع ہو، نفع ہوگا۔ اور دکانداری کا ایک اصول ہے نا، پرچیزنگ میں اگر آپ نے پرافٹ کما لیا نا، تو آگے سیل میں بھی جناب کیا کریں گے، پرافٹ کمائیں گے۔ جو چیز مہنگی خرید کے لائیں گے تو آگے مہنگی مارکیٹ میں تو بکے گی اتنی نا، مارکیٹ سے جتنی پرچیزنگ کرتے وقت جتنی آپ چھوٹ دلوائیں گے نا، ڈسکاؤنٹ کروائیں گے، تو آگے آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ تو اس لیے یا نافع ہو یا نافع ہو یا نافع ہو کا ورد کریں، تو پھر دیکھنا کہ نفع کیسے آپ کے مقدر بنتا ہے۔ یا نافع ہو، اس سے تجارت میں نفع اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر دستکار، کارخانہ دار، دکاندار دکان کھولتے وقت یا منعمو یا منعمو یا منعمو کا ورد کرے تو تمام کام اس کے اچھے ہوں، زیادہ سے زیادہ دکان سے منافع کمائے، اور اچھے سے اچھا مال تیار کرے، اور اس کی دکان پر زیادہ سے زیادہ بکری ہو، سیل ہو، یا منعمو یا منعمو کا ورد کرے۔ اور یا حنان ہو فجر کی نماز کے بعد، اور یا منان و عشاء کی نماز کے بعد اپنے اسم کے مطابق اعداد کے لحاظ سے پڑھے۔ اپنے اسم، بار بار مثال دینا، اپنے اسم کے مطلب دو ہوتے ہیں، ایک یہ جو اسم کا، یہ جو منعم، حنان، منان، دیان، ان کے جتنے عدد بنتے ہیں اس کے لحاظ سے، یا جس طرح میرا نام ہے 296 محمد صدیق کے بنتے ہیں، اس لحاظ سے پڑھے۔ فجر کی نماز کے بعد یا حنانو، اور عشاء کی نماز کے بعد یا منانو، یہ پڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرید و فروخت میں اتنا کثیر سے کثیر، زیادہ سے زیادہ نفع دے، برکت دے، کہ اس کی سوچ اور وہم سے بھی زیادہ ہے، گمان سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں کہ دینے والی ذات کون ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر لیا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق وہ عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ توکل شرط ہے، تقوی پرہیزگاری شرط ہے، یقین کامل شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا، تو اونٹنی پہ، تو کہا اونٹنی کو کہاں چلا؟ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، توکل اور بھروسہ اس کو نہیں کہتے، جاؤ اس کو رسی سے باندھو، جس طرح جانور کو یا اونٹ کو رسی گھٹنا باندھتے ہیں اس طرح باندھو، اور پھر اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ اس کو کھلا چھوڑ کے کہا اللہ کے حوالے، یہ توکل کے خلاف ہے، سمجھے نا؟ تو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے، تمام اسباب تمہارے سامنے ہوں، اور ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تمہارے پاس اسباب بھی کوئی نہ ہو، دروازہ ہے، دروازے کو لاک لگتا ہے، چابی لگتی ہے، اس کو تالا لگتا ہے، اس کا دراز لگتا ہے، وہ لگاؤ، چابی اپنی جیب میں رکھو، پھر کہو کہ اللہ کے حوالے توکل۔ اس کو یہ نہیں کہ دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جاؤ اور کہو توکل ہے، اس کو توکل نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، وہ میں لفظ کہنا نہیں چاہتا، تو اس لیے یہ سوچیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے ان اسماء کا ورد کریں۔ یا موتی، جمعے والے دن 1000 مرتبہ یہ پڑھا جائے نا، ظہر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد ہے، تو پھر ہر وہ چیز جو تمہاری طلب ہے، الموتی ہو واللہ، الموتی ہو واللہ، الموتی ہو واللہ کی رٹ لگا لو 1000 بار جمعے کی نماز کے بعد، پھر دیکھنا کمال کیا ہے۔ الموتی ہو واللہ، عطا کرنے والا وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے انسان کو
بھروسہ اور توکل اس ذات پہ کرنا چاہیے، محنت ادھر اپنی، بھروسہ اور توکل اس کی ذات پہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی اوقات کے مطابق، اپنی رحمت اور کرم کے مطابق دیتا ہے، اور دینے والا دیتا ہے، اور مانگنے والے کو اپنی اوقات دے کے سر جھکا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ لو تو وہ دینے والا دے گا، چھپر پھاڑ کے چھت پھاڑ کے دے گا۔